جی نبی کی زندگی کے دو قیام اور دو شہر ہیں، اس لیے ہمارے لیے بھی اجازت ہے کہ ہم ایک وقت میں دو وطن اپنے رکھ سکتے ہیں، دو وطن سے زیادہ ہمیں وطن رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کا آبائی علاقہ حیدرآباد ہے اور اب آپ کراچی رہتے ہیں، آپ کا آبائی علاقہ مثال کے طور پر سکھر ہے اور آپ آج کراچی رہتے ہیں، تو ایک بندہ دو وطن رکھ سکتا ہے۔ یعنی وہاں بھی جائے ایک دن کو تو پوری نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا، اور یہاں بھی اگر ایک دن کو آئے تو پوری نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا اگر روزہ ہے، ماہ رمضان ہے تو۔ تین وطن ایک آدمی نہیں رکھ سکتا۔ یہ ضمناً میں نے شرعی مسئلہ بتا دیا ہے، اگر ناگوار نہ گزرا ہو تو صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی۔ وہ ایک شخص دو وطن کیوں رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کے دو وطن تھے، مکہ اور مدینہ۔ مکہ بھی سرکار کا وطن، ہم تین وطن نہیں رکھ سکتے۔ جہاں پراپرٹی ہو، جہاں گھر بنا ہوا ہو، جہاں ہم 20 سال رہ کر آئے ہوں، یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ شرائط میں سے نہیں ہے کہ میں وہاں 40 سال رہا تھا تو اب وہ میرا وطن ہے یا نہیں ہے، نہیں، یہ شرائط نہیں ہے۔ میرا وہاں مکان ہے، میرا وہاں مکان ہے، اللہ آپ کا ہر شہر میں مکان بنائے تو ساری دنیا تو آپ کا وطن نہیں ہوگی۔ تو آدمی کو دو وطن طے کرنے ہوں گے، کیونکہ نبی کا ایک وطن مکہ اور نبی کا ایک وطن مدینہ۔ تو نبی کے امتیوں کے لیے تو نبی نے کہا ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ کے دکھا رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ تو اسی قاعدے کے مطابق ہمیں بھی نماز، روزہ اور عبادات کو انجام دینی ہے جو قاعدہ نبی مکرم نے دیا۔ ادھر قرآن نے ہم سے کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو جو نبی دیں گے وہ ہمیں لینا ہے، جس سے روکیں گے اس سے باز رہنا ہے۔ تو اب یہاں ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کرتا ہوں۔ مکی زندگی میں، سرکار کی مکی زندگی میں نبی کی حمایت کے لیے اللہ نے حضرت ابو طالب کو قرار دیا۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہ ہے۔ سرکار کی حفاظت کے لیے اللہ نے مکی زندگی میں حضرت ابو طالب کو قرار دیا۔ دعوت ذوالعشیرہ نہیں، جب بابا نے یعنی سرکار کے دادا نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے حوالے اپنا پوتا کیا تھا، اس دن سے نبی کی حفاظت میں ہے حضرت ابو طالب۔ مکی زندگی سرکار کی آمد سے لے کر اور سرکار کی ہجرت تک، مکی زندگی میں سرکار نے اپنے چچا کے ساتھ گزارا اور چچا نے اپنے بھتیجے کا حفاظت کا انتظام کیا۔ لیکن جب مدینے میں آئے تو نبی کی حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ مکے میں حضرت ابو طالب نبی کی حفاظت کا انتظام، مدینے میں فاطمہ زہرا نبی کی حفاظت کا اہتمام۔ میں اگر لفظوں کو بہتر کر کے یوں کہہ دوں کہ مکے میں ابو طالب، مدینے میں فاطمہ زہرا، ایک سسر ہے ایک بہو ہے۔ میں اگر لفظوں کو اور بہتر کر لوں، یہ بہو نہیں ہے، ابو طالب کی ہو بہو ہے۔ جو کردار مکے میں حضرت ابو طالب کا ہے، وہی کردار مدینے میں جناب زہرا کا ہے۔ اور نبی کی رحلت کے بعد وہ ہے نبوت کی حفاظت۔ وہاں حکمت سے مراد نبوت، وہ ہے نبوت کی حفاظت، اور یہاں حکمت سے مراد امامت۔ تو سرکار جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اب روشن ہو جانا چاہیے، جیسے نبوت کی حفاظت میں سیدہ رہیں، ایسے ہی دروازے پہ جانا یہ امامت کی حفاظت۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ یہ جو دروازے پہ سیدہ گئی ہیں، یہ بچہ سوال کرتا ہے نا، پوچھتا ہے کہ مولا علی کے ہوتے ہوئے بی بی کیوں گئی ہیں؟ اس لیے گئی ہیں کہ محافظ امامت ہے، محافظ ولایت علی ہیں۔ اور نبی نے اپنی رحلت سے 2 دن پہلے فرمایا تھا، یا علی میری فاطمہ کا حکم ماننا۔ جی، یا علی فافعل ما تؤمر، اے میرے علی جو میری فاطمہ تمہیں کہے اسے مان لینا۔
اور یہ قول اس وقت سامنے آیا جب دروازے پہ آواز لگی تو قاعدتاً تو مولا علی کو جانا تھا، مگر جناب زہرا کی آواز آئی یا علی میں جاؤں گی۔ اب یہ وہ حکم تھا جو نبی نے کہا تھا میری فاطمہ کا حکم ماننا۔